when it comes to 27th amendment تو وہ تو آلریڈی ٹیبل ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر کی ڈسکشن ہونی تھی, عوامی سطح کے اوپر لوگوں کی رائے لینی تھی, پارلیمان کو انوالو کرنا تھا, وہ تو شاید بند کمروں کے اندر ڈیسیجن لیا گیا. اگر آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں تو پھر یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. نمبر 1, آپ بتائیں کہ آپ ترمیم کیوں لے کر آئے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے, 1 سال پہلے آپ نے یہ سب کیا ہے, پھر کیا لے کے آ رہے ہیں بھائی بتاؤ نا لوگوں کو, ڈیبیٹ کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ آپ کا آئین ہے نا, آئین گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, آئین قوم کا ہوتا ہے, آئین ریاست کا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو ساتھ کھلواڑ کیا نا, مذاق کیا, تو بلوچستان میں جو بندوق اٹھا رہا ہے اس کو کیا جسٹیفیکیشن دو گے, کیا جواب دو گے؟ پھر جو خیبر پختونخوا میں ریاست کو نہیں مانتا, کسی چیز کو نہیں مانتا, آپ یہی کہتے ہیں نا کہ نظام میں آؤ, آئین کی بات کرو. جب آپ اس آئین کو خود سیریس نہیں لے رہے تو کیا کریں گے؟ ایز آف دس مومنٹ کسی کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ ہے وہ ڈاکومنٹ. 9 مئی کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا. 9 مئی سے ہٹ کے 26 نومبر یاد آ جاتا ہے, کشمیر یاد آ جاتا ہے, مرید کے والا میں نے حوالہ دی. یہ سارے ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشنز کے باوجود یہ لوگ ہیں who are responsible for safeguarding the constitutional rights of masses of Pakistan. آپ روزانہ ایک شاہی فرمان جاری کیا کریں, بتایا کریں دن 12 بجے اسلام آباد سے یا کسی اور جگہ سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا کرے گا اور اسے ہی لا آف دی لینڈ تصور کیا جائے. یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے, یہ پاکستان کی کلیکٹیو وزڈم کی توہین ہے. لیکن اس طرح چوری چھپے کرنا پھر لگتا ہے کہ آپ کوئی چوری کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا چوری کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ کرنا چاہوں گا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر 18ویں ترمیم کو آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی ماؤں کی قبروں کے اوپر سے گزر جائیں گے. مریم اور بلاول کی ریس کیا ہے کہ بھائی مجھے اڈاپٹ کر لیں. وہ کہتا ہے مجھے اڈاپٹ کر. عمران خان کو نکالا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ آل از ویل, آل از ان کنٹرول, الیکشن ڈیلے کیا, آپ نے عملاً کانسٹیٹیوشن توڑا. 26ویں ترمیم سے بھی آپ سے چیزیں نہیں ہوئی بھائی, آپ سے 27 میں بھی نہیں ہوں گی. پھر واپس دھوتی کے رنگ والا مسئلہ, دھوتی بدلے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to a very special episode here at NAR. Today we are joined by Umar Taraz Gondal, a wonderful human being, a dear friend, مزدور صحافی اور خاص پولیٹیکل اینالسٹ پاکستان کے آج کل کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں. عمر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اٹس این آنر. سو یوزلی ہماری جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ایٹ نار, دی آئیڈیا از کہ ہم لوگ آئیڈیالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں, سوچ کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم روٹ کاز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایز اٹ اسٹینڈس پریزنٹلی ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز وین اٹ کمس ٹو 27th امینڈمنٹ تو وہ تو آلریڈی ٹیبل ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر کی ڈسکشن ہونی تھی, عوامی سطح کے اوپر لوگوں کی رائے لینی تھی, پارلیمان کو انوالو کرنا تھا, وہ تو شاید بند کمروں کے اندر ڈیسیجن لیا گیا اس کا. اور پریزنٹلی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آ جائے گی, اپروو بھی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو پھر ہم نے بلایا کہ یار یہ معاملہ چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جہاں تک آئیڈیالوجی کی بات ہے, کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے یہ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر بنی ہے, اور وہ میرے خیال ہے اب آئیڈیالوجی کا تصور پاکستان میں نہیں ہے, نہ پولیٹکس کے اندر ہے نہ کسی اور چیز کے اندر ہے. پاکستان میں فی الحال آئیڈیالوجی ایک ہی ہے, اور وہ ہے ڈنڈے کی, وہ ہے طاقت کی. اس کی بنیاد کے اوپر چلے گا. 27ویں ترمیم آ گئی ہے, اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیے جب آپ ساری باتیں کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی یہ استحقاق ہے پارلیمنٹ کا آئین سازی کرنا, قانون سازی کرنا, بالکل ان کا یہ پروگریٹو ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں, اگر آپ جمہور کی بنیاد پر بننے والے دستور پہ یقین رکھتے ہیں, تو پھر یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. نمبر 1, جب ہم ڈیبیٹس یونیورسٹی میں کیا کرتے تھے نا, تو ہم ایک ایشو بتایا کرتے تھے. نمبر 1 ایشو, اور ایشو کی نیڈ بتایا کرتے تھے. یہ ہمارا ایک آرگومنٹ بلڈ کرنے کا طریقہ تھا کہ بھائی دیکھو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی بتایا جاتا تھا. پھر کیا کر رہے ہیں وہ بتاتے تھے, اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی. آپ کریں ترمیم لے کے آ رہے ہیں. نمبر 1 آپ بتائیں کہ آپ ترمیم کیوں لے کر آئے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے, 1 سال پہلے آپ نے یہ سب کیا ہے, تو اب 1 سال کے اندر, یعنی پچھلے سال اکتوبر میں ہوئی, سال نومبر میں آپ کر لیں. پھر کیا لے کے آ رہے ہیں بھائی بتاؤ نا لوگوں کو, ڈیبیٹ کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ آپ کا آئین ہے نا, آئین گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, آئین قوم کا ہوتا ہے, آئین ریاست کا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے دیکھے اس وقت کتنی بڑی جئی شخصیات نے اس کے اوپر دستخط کیے. اگر آپ نے اس کو ساتھ کھلواڑ کیا نا, مذاق کیا, تو بلوچستان میں جو بندوق اٹھا رہا ہے اس کو کیا جسٹیفیکیشن دو گے, کیا جواب دو گے؟ پھر جو خیبر پختونخوا میں ریاست کو نہیں مانتا, کسی چیز کو نہیں مانتا, آپ یہی کہتے ہیں نا کہ نظام میں آؤ, آئین کی بات کرو. جب آپ اس آئین کو خود سیریس نہیں لے رہے تو کیا کریں گے؟ ایز آف دس مومنٹ ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہیں, آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کسی کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ ہے وہ ڈاکومنٹ. اور اگر میں
بہت محتاط انداز سے کہوں تو شاید پاکستان کی کیبنٹ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. کوئی ایک دو لوگ ہوں گے شاید, محتاط انداز سے نہ کہیں, نہیں آئیڈیا, شاید شہباز شریف کے پاس ہو, شاید بلاول کے پاس ہو, شاید, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تو پوچھ کے بتانا ہوتا ہے, نہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اب اس سے شفافیت کا اندازہ لگائیں. اب آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, استحقاق کی باتیں کرتے ہیں, تو دنیا میں اس طرح سے ہوتی ہیں ترامیم, یا آپ نے پھر آپ نے کرنا ہے پھر کریں. پھر میرا خیال ہے پھر آپ کو یہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کوئی پارلیمنٹ والے چکر میں پڑھ رہے ہیں, ترمیم والے چکر. پھر آپ کا جو دل کرتا ہے نا, آپ ایک روزانہ کی بنیاد کی طرح شاہی فرمان ہی بادشاہوں کے دور میں جاری ہوا کرتا, آپ روزانہ ایک شاہی فرمان جاری کیا کریں, بتایا کریں دن 12 بجے اسلام آباد سے یا کسی اور جگہ سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا کرے گا, اور اسے ہی اس لا آف دی لینڈ تصور کیا جائے. میرا خیال ہے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے, یہ پاکستان کی کلیکٹیو وزڈم کی توہین ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ اکیڈیمیا کو انوالو کرتے, آپ میڈیا کو انوالو کرتے, آپ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی اگر آپ عدلیہ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے نا آپ ڈیبیٹ ایوالو کریں بارس کے اندر, وکلا کو لے کر آئیں. لیکن اس طرح چوری چھپے کرنا پھر لگتا ہے کہ آپ کوئی چوری کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا چوری کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں. چوری تو کرتے آئے ہیں ہم لوگ, ایسے ہی ہوتا ہے. 26ویں ترمیم کی اگر ہم بات کریں, سال گزرا ہے, اس کے اندر بھی یہی ہوا. انیشلی آپ لوگ خاموشی سے مطلب آنکھیں چھپاتے, آپ لوگوں نے ڈیسیجن لیا بند کمروں کے اندر, اور آپ نے پارلیمان کو بتایا کہ بھائی جاؤ یہ, اور آج جا کے کر لو. ایز اٹ اسٹینڈس 2/3 اکثریت تو موجود ہے. اب اس کے اندر کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ کو, کریڈٹ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے طاقتور حلقوں کو, کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان کو وہ نہیں دی گئیں, فیصلے سازی جس طرح بھی کی گئی اس کے اندر. تو یہ جب جاتی ہے, ٹیبل ہوتی ہے, اپروو ملنا اس کو اور اپلیکیبل اس کو ہو جانا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بٹ بات وہی والی ہے کہ یہ ریپیٹ پہ چلتا آ رہا ہے. 26ویں ترمیم کے ٹائم بھی ٹاک شوز ہوئے, بات چیت ہوئی, ہم نے کرٹیسائز کیا. آئی ریممبر میں نے ٹویٹس کی, بعد میں ہم بھول گئے, ہم لوگ نارملائز ہو گئے. اچھا, جہاں تک یہ آرگومنٹ ہے نا کہ جی ان کے پاس نمبر پورا ہے, وہ بھی ریلیونٹ بات ہے. 26ویں ترمیم کے وقت نمبر پورا نہیں تھا, سیٹیں نہیں بانٹی تھی تحریک انصاف والی, تب بھی تو ترمیم ہو گئی تھی نا, نمبر اٹھا کے لے آئے تھے اگلے. نمبر ایشو نہیں ہے یہاں, اپروچ کا ایشو ہے کہ ان کی اپروچ ہے, انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے کر لیا. آپ کے لوگ اٹھا لیے, ان کے لوگ اٹھا لیے. ابھی تو سینٹ میں آپ کے پاس 3-4 ووٹ شارٹ ہیں, آپ کر لیں گے مینج, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان کے لیے. یہ ایکشن ریپلے ہوتا ہے, اسی طرح سے ہوتا آیا ہے, لیکن اس کی ذمہ دار ہم ہر بار نا اسٹیبلشمنٹ کو ہر بار کے اوپر کہتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. شاید جس کے پاس اتنی طاقت ہو, جس کے پاس اصل اتھارٹی ہو, ہم سب اس کا رخ کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے 26ویں ترمیم کے موقع پہ بلاول زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم بروٹ میجورٹی کے ساتھ کریں گے؟ اب 27ویں ترمیم پہ یہ کون کر رہے ہیں؟ آپ کل کو عمران خان کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, جی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کر لیا, جی اس نے فلاں کر لیا. عمران خان تو آپ کہتے تھے نا کہ وہ اس کو جنرل فیض کو لگا دے گا, وہ صدارتی نظام لے آئے گا, وہ یہ کر دے گا. آپ تو اس سے زیادہ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ تو عمران خان نے تو 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا تھا, باوجود اس کے کہ وہ اس کا سب سے بڑا کرٹیک تھا اور اس کا خیال تھا ان کی گورنمنٹ کا کہ اس پہ پرابلم آ رہی ہے, جو آپ بھی آج مان رہے ہیں. تو عمران خان نے اس کے ساتھ نہیں چھیڑا, کانسٹیٹیوشن کو نہیں چھیڑا. اور آپ جو کہتے ہیں آپ کے کریڈینشلز ہیں جی کہ ہم آئین کے خالق ہیں, ہم 18ویں ترمیم کے خالق ہیں, اور آپ کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ نے 26ویں ترمیم میں پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کو فکس کیا ہے. دیکھیں آپ نے ہمیشہ گورنمنٹ کے اندر نہیں رہنا, یہ آپ کا دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کل کو آپ کو اپوزیشن میں آنا ہے, آپ قوم کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے الیکشن کے اوپر سوال ہے, آپ کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہے, آپ کی ایون اخلاقی اتھارٹی پہ سوال ہے. جس ایوان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے, آپ کا نمبر نہیں ہے نا, آپ کا نمبر نہیں, ایون سیٹیں آپ کی نہیں تھی. مگر تحریک انصاف کی نہیں تھی تو آپ کی بھی نہیں تھی. تحریک انصاف کے سوال ہو سکتا ہے نا کہ پروسیجر ایشو تھا, آپ کی تو بالکل بھی نہیں تھی. کانسٹیٹیوشن اسکیم میں آپ آتے ہی نہیں ہیں, یعنی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اتنی سیٹیں جیتیں گے تو اتنی سیٹیں ملیں گی. آپ نے اتنی سیٹیں جیتے ہی نہیں ہیں جتنی آپ کو سیٹیں مل گئی ہیں. یعنی خیبر پختونخوا میں جماعتوں کے پاس اتنی جنرل سیٹیں نہیں ہیں جتنی ان کے پاس مخصوص سیٹیں ہیں. یعنی اتنی لوگوں نے نہیں جتوائیں جتنی نظام نے جتوا دی ہیں. سبحان اللہ, جتنی نظام نے جتوا دی ہیں. تو یہ مذاق ہے نا آپ کے ساتھ. سو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ آپ مجھے یہ بتائیے, جو کچھ نون لیگ نے کیا ماضی میں اس کی سزا بھگتی, بعد میں معافیاں مانگی, پیپلز پارٹی نے سب کیا, یہ اب بھی کریں گے, یہ ہونے دیں. یہ ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میرا سیم پیج ہے, میرا یوں ہی چلے گا. آج خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے 4 سال پہلے خان صاحب سوچ نہیں سکتے تھے. وہ یہی کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی یہی لگ رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات بھی ایک جیسے رہتے ہیں, سیم پیج بھی ایک جیسا رہتا ہے. ایسا نہیں رہتا سر. یہ حالات و واقعات بدلتے دیر نہیں لگتی.
آپ دوپہر کو پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور شام کو پتہ نہیں کیا کیا خبریں ہوتی ہیں, ہیلی کاپٹر لینڈ کر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور آپ گھر جا چکے ہوتے ہیں, اور 2 دن بعد جیل میں ہوتے ہیں. 2-3 دن بعد جیل میں ہوتے ہیں. سو سیاستدانوں کو سمجھنا, اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے, اور وہ بنیادی طور پہ نا اپنے اندر کا خوف مار رہے ہیں. میں نے رات ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے وہاں ایک لطیفہ, ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ کوئی پہلوان تھا, اس نے نیلے رنگ کی دھوتی پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ دھوتی کا رنگ اس کی ٹانگ کے اوپر لگ گیا, تو حکیم کے پاس چلا گیا. تو حکیم نے کہا آپ کی نا ٹانگ میں زہر پھیل گیا, اب یہ کاٹنی پڑے گی. دائیں ٹانگ تھی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کاٹ لیں. کٹ گئی. ایک دن گزرا تو بائیں ٹانگ کے اوپر بھی وہ داغ لگا ہوا تھا, نیلے رنگ کا رنگ لگ گیا. تو ان کا جی یہ تو بائیں ٹانگ میں بھی آ گیا. تو ان کا جی بائیں بھی ٹانگ دے. اب جب بائیں بھی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی, تو اگلے دن پتہ چلا نہیں وہ دھوتی کا رنگ اتر رہا تھا. تو بنیادی طور پہ ان کی دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کاٹ رہے ہیں. تو ان کو دھوتی بدلنی ہے, انہیں ٹانگیں نہیں کاٹنی. ان کو یہ بات سمجھنی ہے صرف. اچھا جی, میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ ٹانگیں نہیں کاٹ رہے, پتہ نہیں کیا کچھ کاٹی جا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. تھوڑا خیال کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ سب کا کٹے گا, ان کا کٹے گا, سب کا کٹے گا. سیاستدان تو رسپانسبل ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے, بیکاز ایز اٹ اسٹینڈس انکانسٹیٹیوشنل ان کی کچھ حرکات ہے. اور امبیلنسز جب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل امبیلنسز کی, تو اس کے اندر دے ہیو اے رول ٹو پلے اینڈ دے آر ٹو بی بلیمڈ فار دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ آپ نے کہا پولیٹیشینس کی, اٹس ابو می کہ یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا, کیسے بھول جاتا ہے ان کو کہ کل ہماری باری ہوگی, اور اتنے اپنے شیل میں کس طرح جا کے بیٹھ جاتے ہیں. شاید شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے کہ ہاں 2-4 سال آئے ہیں, لگائیں گے پیسے, باری بنائیں گے, چلے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے, چلتا رہے گا جا کے. ایونچولی نقصان ہوتا ہے عوام کا. بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ کرنا چاہوں گا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر 18ویں ترمیم کو آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی ماؤں کی قبروں کے اوپر سے گزر جائیں گے. انہوں نے حوالہ دیا تھا 2 قبروں کا, بیسیکلی اپنی نانا کی قبر کا حوالہ دیا اور اپنی والدہ کی قبر کا حوالہ دیا. تو نانا اور والدہ کی قبر سے گزر کر اگر این ایف سی جس کی بات چیت ہو رہی ہے, اگین اسپیکولیشنس, جس ٹائم یہ شو ریکارڈ ہو رہا ہے جمعے کے دن آج, اس ٹائم تک ہمیں انفارمیشن کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ایز اٹ اسٹینڈس ہوئی تو کرنے لگے جا کے. تو پرابلم اس کہ کیا بھول جاتے ہیں, عوام کیوں نہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی, اور کیا یہ بلاول بھٹو زرداری اب قبر کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں اگر یہ مانتے ہیں 27ویں ترمیم کے لیے. پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں کچھ. ایک پیپلز پارٹی کی جمہوریت ہے تقریروں کی, ایوانوں میں کھڑے ہونے کی. پھر پیپلز پارٹی کی ایک جمہوریت ہے جس کو وہ پریکٹس کرتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کو میں پسند کرتا ہوں, وہ بہت بڑے لیڈر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا بھٹو صاحب نے حکومتیں نہیں گرائیں؟ کیا بھٹو صاحب نے گورنر راج نہیں لگائے؟ کیا بھٹو صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈالا؟ کیا سیاسی مخالفین کے لیے فورسز نہیں بنائیں؟ یہ سب گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. باوجود اس کے کہ بھٹو بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن ہمیشہ بڑا آدمی بڑی غلطی کرتا ہے. کیا وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی جس نے 71 میں کہا تھا جو ادھر کے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے؟ وہ محاوتاً کہا یا جس طرح سے بھی کہا. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. ابھی حالیہ مثال جن بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں, ابھی 26ویں ترمیم میں انہوں نے کیا کہا تھا, روٹ میجورٹی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ کراچی کے جو میئر بنتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, کیا ان کے پاس میجورٹی تھی؟ کہاں سے لوگ توڑے آپ نے؟ آپ نے کیا کچھ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے کیا کچھ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ؟ وہ آپ کی جمہوریت تھی. اور ایک اور بات, آپ ہمیں میثاق جمہوریت کی اور 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ کسی ایسے الائنس کو, ایسی گورنمنٹ کو جوائن نہیں کریں گے جو ملٹری اسپانسرڈ ہوگا. مجھے یہ بتائیے 2022 کی جو گورنمنٹ گری ہے وہ کیسے گری ہے؟ آپ نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جوائن کیا, وہ کون سا تھا؟ اب میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے. ہائبرڈ رجیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسٹیبلشمنٹ پلس پولیٹیکل پارٹیز. ایسے ہی ہے, یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بلاول زرداری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ ہے. اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے, ان کا کرائسس کیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کے لوگوں کو بتایا جائے دیکھو ہم بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں, اور ہمیں جس طرح بھٹو صاحب کو یہاں لاہور میں یا بی بی صاحبہ کو لاہور میں جو محبت ملی تھی اسی طرح سے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو پاکستان کے نوجوان دیکھتے ہیں کہ جو جمہوریت کے خلاف اس وقت لوگ کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی سپورٹ پہ ہے. یعنی آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں. آپ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں تو شہباز شریف کو ووٹ کس نے دیا تھا پرائم منسٹر بننے کا؟
آپ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے تو بجٹ کون پاس کرواتا ہے؟ آپ گورنمنٹ نہیں ہے تو 26ویں ترمیم میں ووٹ کس نے دیا؟ آپ گورنمنٹ نہیں ہے تو 27ویں ترمیم میں کون ووٹ دے رہا ہے؟ تو سر یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. آپ بنیادی طور پہ بلف کرتے ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کے گورنمنٹ لینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں قبریں پھلانگنے والی بات آپ لے کے آئے، ہم نے سنا جی وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. ان کا ذرا رک جائیں، پہلے 27ویں ترمیم پاس کریں. 27ویں ترمیم پاس کریں گے تو آپ کو اس کے انعام میں، ریوارڈ میں جی بی کی گورنمنٹ دے دیں گے آپ کو آزاد کشمیر کی، جو کہ 6 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جمہوریت اور آئین پسند ہیں. سو پیپلز پارٹی کے لیے دیوار کوئی قبر پھلانگنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا. جب آپ پبلک سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی، جس طرح پیپلز پارٹی کا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے طاقت کا سر چشمہ عوام، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کو ماننا چاہیے، تو پھر آپ کی پریشانی نہیں ہوتی. اب آپ اس کے مقابلے میں عمران خان کو دیکھیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جس کے سامنے جو آتا ہے وہ رگڑ دیتا ہے، وہ بولتا ہے، اس کو پتہ ہے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ دیا. 8 فروری کو ہم نے دیکھا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کریں تو کریں کیا، مجھے بتائیں. پبلک سپورٹ نہیں ہے مقابلے میں، اس سے کوئی آپ کے پاس پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے. آپ کے سیاسی مخالف عمران خان ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ معذور ہو جاتے ہیں، پھر آپ مفلوج ہو جاتے ہیں. پھر جو آرڈر آتا ہے سر آنکھوں پہ، یہ مسئلہ ہے ان کا. اس لیے بھولتے نہیں ہیں، مجبوری ہے، انسیکیورٹی ہے. اس سے ریس لگی ہوئی ہے مریم اور بلاول کی. ریس کیا ہے کہ بھائی مجھے اڈاپٹ کر لیں، وہ کہتا ہے مجھے اڈاپٹ کر لیں. اتنا سا مسئلہ ہے بس. اور یہی سیڈ بات ہے، یہی مسئلہ ہے. اور ان کو چھوڑ کے، ان کو چھوڑ کے باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی انکلوڈنگ تحریک انصاف، سب کا ایک پرابلم ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک کو نواز شریف صاحب کو، اس ملک نے نواز شریف صاحب کو 3 بار پرائم منسٹر بنایا. چلے جی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ بنے ہوں گے، یوں کر لیتے ہیں. خان صاحب پرائم منسٹر بنے، اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے. اگر آپ کو اتنی عزت ملی ہے تو کسی لمحے اس مومنٹ پہ بھی تو آئیں جہاں آپ کہیں نہیں، میں ملک کے لیے نہیں چاہیے اقتدار، نہیں چاہیے اقتدار، میں اس قوم کے لیے اصول پہ کھڑا رہوں گا، میں وہ قرض لوٹاؤں گا واپس. آپ لیٹ جاتے ہیں جب آپ کو تھوڑی سی آفر آتی ہے. اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جنرل باجوہ کے نام لیے، آپ نے ووٹ کو عزت کی باتیں کی، مس کال آئی اور آپ لیٹ گئے. آپ نے غیر مشروط جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، جن جنرل باجوہ کے بارے میں آپ سب کچھ یہ کرتے رہے. اور پھر ابھی جو سب کچھ چل رہا ہے، یہی آپ کی ووٹ کی. آپ روز ہمیں سناتے ہیں مساق جمہوریت، مساق جمہوریت. قسم کھا کے کہیں نا، حلفاً کہیں قوم کے سامنے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور آپ کو گورنمنٹ نہیں ملی، کہیں آپ، تو ہم کہیں گے جی ہم آپ کے نعرے لگائیں گے، ہم کو سپورٹ کریں گے. لیکن آپ حلفاً قوم کو کہیں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. بڑا آپ ان کو ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے حلفاً کہہ دینا، انہیں مجھے غلط ثابت کر دینا، غلط ثابت کر دینا، کیا فرق پڑنا ہے سر. آپ ایزی لے رہے ہیں ان کو، بڑے پکے سارے. ویسے آپ کو ایک واقعہ تاریخی بھی یاد ہوگا. میاں صاحب جب 99 کے مارشل لاء کے بعد گئے نا، تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا پالیٹکس چھوڑنے کا. عرب شہزادے وہ میڈیٹر بنے، تو نون لیگ مکر گئی اس بات سے کہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا. جب ان کی وطن واپسی 2007 میں غالباً ہو رہی تھی، تو پھر وہ عرب شہزادے آئے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے وہ معاہدہ لہرایا تھا کہ آپ نے، پھر کہا نہیں ہم نے 10 سال نہیں کہا تھا، ہم نے 7 سال یا 5 سال کہا تھا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ مجھے کہہ دیں گے جو لکھا ہوا اس سے مکر گئے تھے، وہ جس پہ سائن کیے ہوئے تھے، جو لکھا ہوا ہے اس سے مکر جائیں گے. اور آپ ابھی صرف ہم اس سارے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ویسے پتہ کیا آرگیومنٹ کے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے، ہو تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی اس کی اجازت دیتا ہے نا. کانسٹیٹیوشن نے کیا کہ پارلیمان آپس میں بیٹھ کے بہتری کے لیے امینڈمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، کوئی ایمبیگوٹیز تھی کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کی لیجیٹیمیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ 47 یا 47 کی پیداوار ہوں گے، یہ نہیں ہوگا. اس سارے پروسیس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی رائے کی، عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جن کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے. پی ڈی ایم کا ٹینیور ہو 1.5-2 سالہ، یہ والا پیریڈ ہو جس کے اندر ہمیں ایسی ذات کی نمبرز یاد آتے ہیں. مرید کے سے بھی آغاز کر لیں، مرید کے سے پیچھے جاتے جائیں تو ہمیں لسٹ لمبی آئے گی. 9 مئی کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، 9 مئی سے ہٹ کے 26 نومبر یاد آ جاتا ہے، کشمیر یاد آ جاتا ہے، مرید کے والا میں نے حوالہ دیا. یہ سارے ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشنز کے باوجود یہ لوگ ہیں who are responsible for safeguarding the constitutional rights of masses of Pakistan. So how does it work? نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے
کہ جو فیصلہ جسٹس منیر نے دیا تھا، جس کو آپ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ایز پر لا تھا. کیا پرابلم تھی اس میں جناب؟ کانسٹیٹیوشن اسکیم یہی ہے نا، جو سپریم کورٹ کہہ دے گی وہ ٹھیک ہے، تو بھائی سپریم کورٹ نے کہہ دیا. کانسٹیٹیوشن اسکیم یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اپ ہولڈ کرے گی بھٹو صاحب کی پھانسی تو وہ کانسٹیٹیوشن اسکیم تھی، لیکن کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا تاریخ نے اس کو ٹھیک کہا؟ کیا جسٹس منیر کے فیصلے کو ٹھیک کہا؟ اسی طرح سے جنرل مشرف کو آپ کی سپریم کورٹ نے مارشل لا کو کلین چٹ دی تھی نا، کیا اس سے ہو گیا تھا؟ سو یہ نہ کہیں کہ اگر اس اسکیم میں سب کچھ ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہے. نہیں، کچھ چیزیں تاریخ بھی طے کرتی ہے. کیا یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی تھی اس پہ جو سارے لوگ بول رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں آپ، جو لا ایکسپرٹس ہیں، جو اس فیلڈ کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہوا ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا کیا گیا؟ آپ نے صرف جوڈیشری کو فکس کیا. کیوں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بول رہے تھے، آپ کے الیکشن کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، تو آپ نے فکس کیا، اچھا ٹھیک ہے. اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، مارشل لا جب آیا نا، اس میں 80% مسئلہ کورٹ کا رہا ہے. کورٹ کو فکس کرنا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ 3 نومبر 2007 کے ابھی نومبر گزرا ہے، ایمرجنسی لگی تھی. کس لیے تھی؟ عدالتوں کو فکس کرنا تھا. 26ویں یعنی ترمیم بھی عملاً مارشل لا کی طرح عدلیہ کو فکس کرنے آئی تھی. اب بھی ان کے لوگ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کچھ گولز تھے، وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوئے، تو اگر 26 میں نہیں ہوئے 27 میں آ گئی، اگر 27 میں بھی نہ آئی تو 28 میں بھی آئے گی. کریں جناب، ضرور کریں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ بٹ اوور آل یہ تو پھر ون آف دا ایسپیکٹس آف 27th امینڈمنٹ. اگر ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ اس کے اندر ہونے کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں گریو وائلیشنز ہیں، لیکن آپ نے خاموشی سے بیسک گریو ہیومن رائٹس والے پارٹ کو نہیں میں اس ہمیشہ دیکھیں، میں ان لوگوں میں ہوں جس پہ بات کرتے ہیں. میں نہ کبھی تشدد کا قائل رہا ہوں، نہ ریاست کی طرف سے نہ لوگوں کی طرف سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہوا اس کو نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا، اس کا جواب دینا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. انسانی جان کی قدر ہے اور انسانی جان کا آپ نے جواب دینا ہے. آج دیں کل دیں مجھے نہیں پتا. آپ دنیا کے وہ بڑے بڑے لوگ جو عہدوں پہ موجود تھے، آپ ان کے جو پیک ٹائمز ہیں نا وہ دیکھیں، پھر ان کا بعد کا بھی ٹائم ہے، وہ سارے حساب دینے پڑے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک تو طریقہ کاری ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کا چلیں جی آپ کی حضور، نہیں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا، وہ تو آپ کا میرا ہم سب کا ہونا ہی ہونا ہے. ایک دنیا میں بھی حساب ہونا ہے، اور آپ نہیں اسے اسکیپ لے سکتے. آپ جو مرضی کریں، آپ کا جو مرضی ارینجمنٹ ہو. دیکھیں نا، آپ نے عمران خان کو نکالا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ آل از ویل، آل از ان کنٹرول. نہیں آپ سے ہوا. الیکشن ڈیلے کیا آپ نے عملاً کانسٹیٹیوشن توڑا، نہیں ہوا. 26ویں ترمیم سے بھی آپ سے چیزیں نہیں ہوئی بھائی، آپ سے 27 میں بھی نہیں ہوں گی. پھر واپس دھوتی کے رنگ والا مسئلہ ہے. دھوتی بدلیں جناب، آپ غلط ٹانگیں کٹوا رہے ہیں. اچھا، جوڈیشری کا آپ نے ابھی مینشن کیا. جوڈیشری کا آپ نے کہا ایک تو ایسپیکٹ ہم وہی کہہ رہے تھے 27ویں میں ہونے کیا کیا جا رہا ہے. ایک تو آپ کی جوڈیشری کانسٹیٹیوشنل آپ کے کورٹس کے بعد جوڈیشری کی پاور ختم ہوتی ہے. پوائنٹ میں اسٹیبلش کر رہا تھا کہ جو آپ کا بیلنس رکھا جاتا ہے ایک ریاست کے اندر، جو ٹرائیکا ہوتا ہے آپ کا، جس نے آپ کے ایک بازو نے دوسرے بازو کو کرٹیل کر کے کنٹرول کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کنٹرولڈ پاور کسی ایک ادارے کے پاس اوور لیپ نہ چلی جائے. ٹھیک ہے، ٹرائیکا تو ختم ہو گیا، یہاں سے پہلے بھی ختم ہو گیا تھا 26 میں، رئیسی کسر یہاں پہ نکل گئی. تو بیسیکلی ایز اٹ اسٹینڈز ہم ایک اتھارٹیرین ایلیمنٹ جو تھا ہماری اسٹیٹ کا چھپا ہوا، اس کو شاید ہم اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فائنلی فار وانس کہ بھائی نہیں ہم ہیں ایسے رہے گا، فائنل کال آئے گی. ان کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں اسپیسیفکلی جوڈیشری کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے، جس کے اندر ہم نے بلاول بھٹو کا حوالہ دیا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا. اس کے علاوہ ایجوکیشن کا کہ ایجوکیشن جائے گا فیڈرل کے پاس، جائے گا پاپولیشن کنٹرول ہے فیڈرل کے پاس جائے گا. یہ گنے چنے جوڈیشری والا معاملہ میں نے مینشن کر دیا. اوور آل اگر ان کو انڈیویجولی بریک ڈاؤن کریں تو ہاؤ ڈو یو سی، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر آرٹیکل 243 یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہے ہیں؟ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہم اس کو پڑھتے ہیں بیسیکلی کہ 3 مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ 3 ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کریں گے. آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد وہ اسٹرکچر جس کو بنیادی ڈھانچہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے ختم کر دیا. اب پاکستان کی جوڈیشری ماتحت ہے گورنمنٹ کے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری کے سربراہ جناب جسٹس یحییٰ فریدی نہیں ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں. وہ اس کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کنٹرول کریں. وہاں پہ بھی گورنمنٹ ڈومینیشن ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اب برا آپ کو لگتا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو گورنمنٹ نے چاہا ہو وہ جوڈیشل کمیشن سے نہ ہوا ہو، ایسا کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے.
جہاں تک کہ آپ مختلف باتیں کر رہے تھے، اس میں نمبر 1 جوڈیشری پرابلم ہے جس کو فکس کر دیا گیا. آرٹیکل 243 کے اوپر اتنا چھپایا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جائے کہ اس میں کیا لے کے آ رہے ہیں. صدر سے اختیار واپس لے رہے ہیں اپوائنٹمنٹس کا، صدر کو مزید اختیارات دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ نا سینرجی کا لفظ سب نے رٹا ہوا ہے، ٹی وی کے اوپر ہر جگہ بولی جا رہے ہیں. جوائنٹنیس کا لفظ آپ نے رٹا ہوا ہے. آپ کو اسٹریٹجک کمانڈ بنانا چاہتے ہیں. اچھا بنانا چاہتے ہو بتائیں نا. اگر کانسٹیٹیوشن میں ہے تو کانسٹیٹیوشن میں آپ نے لکھنا ہے کسی جگہ کے اوپر. آرٹیکل 243 کو آپ نے امینڈ کر دینا. اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ صدر سپریم کمانڈر ہے، اور نمبر 2 صدر اپوائنٹمنٹس کرتا ہے. یہی ہے. اس میں کچھ ایڈ کر دینا آپ نے. جب آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھیں گے تو کانسٹیٹیوشن کی بک انارکلی بازار میں بھی آپ کو مل جائے گی. آپ کو اس میں کیا چھپانا کیا ہے پھر؟ کوئی ملٹری کوئی آرمی ایکٹ تو نہیں جس کو چھپا کے رکھیں گے، یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشن ہے، پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ اس میں بتا ہی نہیں رہے. اچھا اس پہ سوال ہے. پھر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مختلف چیزیں رول بیک کی جا رہی ہیں جو 18th امینڈمنٹ سے متعلق ہیں، جس پہ ہیلتھ کا آیا، ایجوکیشن آیا، پھر NFC شیئر آیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نا بارگین کرنا تھا، یا بارگین کریں گے، اور جو چیزیں جس طرح آرٹیکل 243 ہے وہ آپ اچیو کریں گے، ان کو ڈراپ کر دیں گے، اور آپ کا 243 اچیو ہو جائے گا. اور پیپلز پارٹی باہر آ کے باقی سب کہیں گے دیکھیں ہم نے 18th امینڈمنٹ کو بچا لیا ہے. تو چونکہ آپ نے 60 آپ کا ٹارگیٹ تھا، اپنی آواز 160 کی نکالی. جب 160 کی نکالی 100 ڈراپ کریں گے 60 آپ کا، تو ان کے لیے وہ کہیں گے ہم نے دیکھا ان کو 60 دیا، ہم نے تو 100 بچا لیا. تو اس طرح سے ون ون سچویشن نکالی جائے گی. شور اتنا زیادہ کیا گیا، صرف یہ کرنا تھا ایک اختیار جو ہے لے کے چیف ایگزیکٹو سے یا گورنمنٹ سے وہ واپس وہاں جانا ہے، اور وہ 243 کے اندر امینڈمنٹ کا باقی ساری کہانیاں. فار دی آڈینس جن کو نہیں سمجھ آئی آرٹیکل 243 میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ کو بار بار وہ جن الفاظ کے اندر لپیٹ کے بتا رہے ہیں نا جی، جنگ کی کیفیت چینج ہو گئی ہے، سائبر کرائم آ گیا ہے، اس کے علاوہ اسپیس کی وار شروع ہو گئی ہے. جب وار کی سچویشن آتی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس کا اپروول پرائم منسٹر نے دینا ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اب ایک آئیڈیا یہ ہے ایک ایسا عہدہ کریٹ کیا جائے، ایک ایسی کمانڈ کریٹ کی جائے کہ ایسی سچویشن کے اندر آپ کو ادھر نہ دیکھنا پڑے، فوج خود سے فیصلہ کرے. اس طرح کی ایک چیز آ رہی ہے. انٹرسٹنگ. ڈو یو تھنک اٹس دی رائٹ تھنگ؟ میرا خیال ہے اگر اتمام حجت کے لیے وزیر اعظم کا یا چیف ایگزیکٹو کے پاس اگر چیزیں ہیں تو کوئی قباحت تو نہیں ہے. دنیا جہان کے اندر یہی کمانڈ. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے حالیہ انڈیا پاکستان وار دیکھی ہے، ہم جیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے دنیا مان رہی ہے، اور اس میں ہمیں فخر ہے، اپنی فوج کے اوپر فخر ہے، اپنے لوگوں اپنی قوم پہ فخر ہے کہ ہم نے ایک نیشنل ریزالو کے ساتھ ہم اسٹینڈ ہم نے کیا. تو بھائی کو اگر پرابلم ہوتی خدا نخواستہ تو پرابلم آتی نا آپ کو پرابلم نہیں آئی نا، آپ کو پرابلم نہیں آئی. پھر آپ مثالیں دیتے ہیں جی انڈیا میں فلاں چیز ہے، جی انڈیا میں. بھائی انڈیا میں الیکشن کے اوپر بھی سوال نہیں اٹھتا، انڈیا میں لوگوں کے گھر بھی نہیں توڑے جاتے، انڈیا میں اپوزیشن کو دیوار میں بھی نہیں چنا جاتا. انڈیا میں باقی چیزیں بھی تو دیکھیں نا، وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں. ان کے ہاں دیکھیں ان کا جب آپ انڈیا کرتے ہیں تو پھر انڈیا کے اندر پردھان منتری سب ہر چیز کا سربراہ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری کے علاوہ جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ بھی چیزوں کو کس طرح سے کرتا ہے. نہ کریں، پھر اس طرف نہ جائیں. جب انڈیا کرتے ہیں پھر انڈیا کو فالوور کریں. آپ کو اتنا اوبسیشن ہے تو پھر ان ٹرو اسپرٹ کریں. جہاں آپ کے کام کی چیز ہے وہ اٹھا لی، جو نہیں ہے اس کو پھینک دیا، وہ نہ کریں. آرٹیکل 243 کو 2 چیزیں میرے ذہن کے اندر آ رہی. یا آرٹیکل 243 اس لیے آ رہا ہے، اس میں امینڈمنٹ اس لیے کی جا رہی ہے چونکہ آپ کا معاملات جو ہیں، آپ کا ویسٹرن فرنٹ جو اور ایسٹرن فرنٹ جو ہے وہ پورس بہت ہے اور کھلا ہوا ہے اس ٹائم، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. یا ان کو کھولا گیا ہے انٹینشنلی آپ کے ویسٹرن فرنٹ کو اور ایسٹرن فرنٹ کو، تاکہ اس کو لایا کیا جا سکے. میں اس کو نہ ایسٹرن نہ ویسٹرن کسی فرنٹ سے نہیں جوڑ رہا. میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ اب چیزیں اوور لیپ کی جا رہی ہیں، یا کچھ چیزیں سویلین گورنمنٹ سے یا سیاستدانوں سے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا رہی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اس کا نہ ایسٹرن سے تعلق ہے نہ ویسٹرن سے تعلق ہے. بس کچھ اختیار ہے جو ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے، وہ سروسز چیف کے پاس چلا جائے گا. اختیار پہلے بھی ادھر ہی تھا شاید، لیکن نہیں چلے جس کو ہم کہتے ہیں نا اتمام حجت کے لیے، یعنی ہم نے اماں یا ابا کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہوں، وہ اکاؤنٹ ہم ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں پیسے بھی، لیکن اماں ابا کے انگوٹھے یا سائن تو ہونے ہیں نا جناب، اتمام حجت تو ہونی ہے. تو یہ اتمام حجت جو ہے میرے خیال اس کو ختم کیا جا رہا ہے ان دی لانگ رن. انڈیا کا آپ نے حوالہ دیا. انڈیا کا حوالہ، انڈیا کو ڈسکس کرنا سنس ہمارا ایک آپ کہتے ہیں پرپیچولی ہاسٹائل نیبر ہے ہمارا، اور شروع سے نیریٹو رہا.
طالبان کو لے کے انیشلی حکومت بدلی تو آپ کا طالبان افغان ڈاکٹرین بھی بدلتا رہا. ایز اٹ اسٹینڈس پریزنٹلی وہ بھی آپ کے دشمن ہے, اور دونوں بارڈر آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ آپ کے کھلے ہوئے ہیں. اوور آل ان ڈاکٹرینس کو اگر آپ دیکھتے ہیں افغان ڈاکٹرین کو, میں لنک اس سے کر رہا تھا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے, لیکن اس سے ہٹا کے اوور آل سائڈ پہ کر کے پریزنٹلی ایز اٹ اسٹینڈس فارن فرنٹس جو آپ کے دونوں کھلے ہوئے ہیں, ڈو یو تھنک حکومتی پالیسی ٹھیک ہے یا کچھ چینج تبدیلی آنی چاہیے؟ ہمیں کھلے دل سے ماننا چاہیے حکومت کی نہ کبھی پالیسی تھی نہ حکومت کی کبھی پالیسی, ریاست کی پالیسی, ریاست کی پالیسی. آپ نے ذرا بہتر لفظ استعمال کر لیا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لفظ آپ استعمال کرتے تھے افغانستان کے لیے, وہ پاکستان کے سیاستدانوں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور جب میں اس پہ لکھا بھی میں نے کہا جب یہ الزام لگتا ہے نا سیاستدانوں پہ کہ فورن پالیسی فلاں وزیر اعظم نے طے کی, سیکورٹی پالیسی فلاں وزیر اعظم, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. الزام بھی خوبصورت ہے, لگائیں اچھی بات ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں ہے. آپ نے اس وقت بھی خود سے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا. آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا, آپ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا غلط فیصلہ ہے. جو آپ ابھی کر رہے ہیں, میں دیکھیں بڑا پاپولر اس وقت ہے جی افغانستان کو مار ڈالیں, ٹھیک ہے کریں. قومیں جذبات سے نہیں سوچتی, قومیں تحمل سے سوچتی ہیں, عقل سے دلیل سے سوچتی ہیں. آپ افغانستان کے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے جیسے ہم انڈیا کو نہیں کر سکتے. تو ہمیں کوئی مڈ وے نکالنا ہے نا. جب آپ لڑائی میں آخری جو مکہ آپ نے مارنا ہے وہ شروع میں مار لیں گے تو پھر کیا پیچھے بچے گا؟ ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں بات کر رہے تھے, ان کا میں اس پہ رول پلے کر سکتا ہوں, مجھے ماحول دیں. آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان جب افغانستان کے طالبان کے پاس گئے تھے تو انہیں پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا تھا, وہ دیوبند کی وجہ سے, جس طرح انڈیا میں وہ گئے. آپ کے پاس یہ آپشن ہے, آپ کے پاس قبائلی مشران, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کریں تو صحیح نا. جب آپ خود سے کہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے باقی چیز کے انڈر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے ابھی انڈیا جو ہے, اور ایک اور بات, اگر آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے تو آپ نے افغانستان کے اندر گورنمنٹس کے مقابلے میں طالبان کو سپورٹ کیا کس لیے؟ کہ ہم نے انڈیا کے فٹ پرنٹس نہیں بننے دینے. تو آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے. انڈیا سینٹرک پالیسی تھی نا آپ کی بھی, کہ ہم نے انڈیا کو یہاں نہیں آنے دینا, ہم اس بارڈر کو ان سے محفوظ رکھیں گے, جو کہ آپ نہیں رکھ پائے. آپ کی پالیسی ناکام ہو گئی. تو اب اگر وہ کریں تو, اور اس میں کیا بات ہے, اشرف غنی کے دور سے جلال آباد, قندھار, یہ سارے کانسلیٹ کام تو کر رہے تھے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ اور آپ انڈیا سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو آپ کو پھولیں کے ہار پہنائے گا؟ نہیں. آپ اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کریں نا, کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں, ہم وہاں پہ نیریٹو بلڈنگ کریں, ہم اپنے قبائلی مشران کو استعمال کریں, ہم عمائدین کو استعمال کریں, ہم اپنے علماء کو استعمال کریں. ہمارا انفلوئنس ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زبان ملتی ہے, آپ کا کلچر ملتا ہے, اور آپ کو انڈیا کے وہاں پہ اٹھا کے باہر پھینک دیں, تو یہ آپ کی نالائکی ہوئی نا. یہ باتیں شاید بہت غصہ آئے کسی کو, یہ پسند بھی نہ آئے, لیکن اس اینگل سے کبھی ہم نے سوچی نہیں. دو چیزیں اس کے اندر, ایک تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا آپ نے حوالہ دیا, وہ تو 18 کے اندر آ کے اسٹیٹ نے اس کو ڈس اون کر دیا, آلدو پچھلے 3 دہائیوں سے وہ ہمارا فارمولا رہا, لیکن چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنلائز اس کو نہیں کیا ہوا تھا, تو آپ نے 18 میں آئے گا کہ نہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں ان کیس آف این آل آؤٹ وار ود انڈیا تو ہمیں افغانستان میں فال بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب 2-3 چیزیں دیتی ہیں ریاست جو ہے, اسٹیٹ, یہاں پہ اگر ہم اسٹیٹ کا آرگیومنٹ یہی آتا ہے کہ بھائی جو بھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ بھائی اب تو فائنلی آل آؤٹ اسالٹ ہوگا, اب آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں دی جائے گی اور ہم آپ کو ٹھوک دیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ساتھ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, تو شاید اسٹرکچرل ریفارمس کی بھی ساتھ بات کریں, لیکن وہ اسٹرکچرل ریفارمس نہ ہی ہم نے اپنے ملک کے اندر کی ہے, نہ ہی ہم نے بارڈر کے اس پار کی ہے. اور اس کے اندر جو پالیسی کے اندر میں کہہ رہا ہوں ایک کانفلکٹ اور کنفیوژن ہے 21 کے اندر, جب یہ لوگ آئے تو آپ نے سیلیبریٹ کیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے بات چیت کرنی, جن کی حکومت بھی ہے 13 سال سے. ریاست کہتی ہے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی کیونکہ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے, آئی ایس کے پی کا جو معاملہ ہے, یہ ساری ٹیرر آؤٹ فٹس جو ہیں یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو ٹیرر اسپانسر کر رہے ہیں یہ لوگ, یہاں پہ ہم پہ بمباری کر رہے ہیں. لیکن اگر یہی سارا کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہی تو سارا کچھ ہم نے بھی کیا, جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا. میرا آرگومنٹ یہ نہیں ہے, میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا یہ سب آپ کے لگائے ہوئے پودے تھے. ایسا ہی ہے, آپ کا وہ ایکسٹریم تھا, آپ نے وہاں پہ کسی گورنمنٹ کو ٹکنے نہیں دیا. جو ہماری فارن پالیسی کا اصول تھا, دیکھیں ہم اپنے قومی مفاد کے ساتھ جائیں گے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, سب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال قومی مفاد کا, قومی مفاد, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی پالیسی ناکام ہوگی نا, وہ بھی ایک ایکسٹریم تھا. ہم کہہ رہے ہیں ایکسٹریم پہ بھی نہ جائیں, آپ پھر ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں.
ایک وہ ایکسٹریم تھا کہ ہم کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے, طالبان آئیں گے, طالبان آ گیا, پھر ایکسٹریم پہ ہم ان کو ماریں گے, یہ کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنے طالبان کو لے کے آئے, انڈیا نے لڑائی کی ان سے, مینوپلیٹ کیا, مینوور کیا, آپ کے آرگومنٹ کے مطابق وہ انڈیا کے ساتھ جا کے مل گئے. اگر وہ ان کے ساتھ مل گئے تو آپ اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملا سکتے. انڈیا نے آگے حملے کیے ان کے اوپر, لڑائی لڑی ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, حملہ کرنا ہے, مارنا ہے, مار پیٹنا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کی ڈپلومیسی ناکام ہو گئی ہے, آپ کے کلچرل ٹائز ناکام ہو گئے ہیں, کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ سر 40 سالہ پرانی افغان پالیسی ہم نے تبدیل کی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں جن کا آئینی اختیار ہی نہیں تھا؟ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ کیا ایران کے مسئلے نہیں ہیں طالبان کے ساتھ؟ اچھا 2 ممالک کا آپ نے نام دیے, ان دونوں ممالک نے طالبان کو سپورٹ کیا, پیسے دیے, ہاں ملینز آف ڈالرز دیے, ہم نے بھی دیا ان کو. جب یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ, تو ایک طرف ہم فنڈنگ کھا رہے تھے وار آن ٹیرر کی مد میں, مشرف صاحب انجوائے کر رہے تھے امریکہ کی سپورٹ میں, دوسری طرف ہم ان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو پیسے دے رہے تھے جا کے. اور ایگزیکٹ فگرس کے نمبرز جو ہیں وہ تو کوئی 10 ملین آپ کے, اس سے بھی زیادہ نمبر, اس سے بھی زیادہ کراس کر گئے تھے, اوپر تھے. تو لیکن اوور آل ہم ایز اٹ اسٹینڈس پریزنٹلی یہ ہے تحریک انصاف کا موقف کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے, اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ کو ساتھ میں بات چیت بھی کرنی پڑے گی, جو کہ جس کے یہ لوگ اگینسٹ ہیں. سو یو آر ٹیکنگ دیٹ اسٹانس کہ ہاں نہیں, میں میرا موقف کچھ اور, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپریشن پہ جا نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں ایکسٹریم پہ نہ جائیں, دونوں چیزوں کا. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا, میں ایک مثال دیتا ہوں, مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں انگیج کر رہے آپ دیگر جو وہ یہاں پہ آ کے پڑھتے رہے جن مدرسوں میں, حقانی کہاں رہے ہیں آ کے, وہ اکوڑا خٹک رہے, اکوڑا خٹک والوں کو کیوں نہیں انوالو کر رہے, دیگر کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ طالبان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم طالبان, ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کی پہلی پالیسی ناکام ہو گئی, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, آپ کی پالیسی ناکام ہو گئی. کیوں ناکام ہوئی؟ آپ تب بھی کہتے تھے سوال نہ کریں, تب بھی لوگ سوال کرتے, آپ کہتے آپ کی وہ ناکام ہوگی نا سر. سو تحمل سے چلیں, آرام سے چلیں. یہ کیا طریقہ, ہر وقت ریئیکشن دینا, لڑائی جھگڑا کرنا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جناب مثلاً ہم نے اتنے سال ان کو ہوسٹ کیا, بالکل کیا, ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. جب آپ ان کو ڈنڈے کے زور کے اوپر نکالیں گے تو وہ آپ کے حق میں ہوگا, وہ 40 سال میں بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. پبلک پرسیپشن دیکھیں ذرا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں بیٹھ کے باتیں کرنا ذرا اور طرح سے ہوتا ہے, جب آپ انٹرنیشنل اسٹیج کو دیکھتے ہیں وہاں ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں. امیر خان متقی انڈیا گئے, ان سے میڈیا کا انٹریکشن ہوا, انہوں نے ایک بات کی وہاں پہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ایران بھی تو مسئلے مسائل رکھتا ہے نا, کیونکہ اسٹرائک کر دی ایران نے. انہوں نے کہا دیکھو یار, ہمارا بارڈر صرف پاکستان کے ساتھ لگتا ہے نہیں نا, باقی ملکوں کے ساتھ, صرف پاکستان کی بات کر رہا. پھر ان کا دیکھو ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, چلیں ٹی ٹی پی بنی تو پاکستان کے اندر نا, اب وہاں پہ گئی نا, تو ہماری کچھ ناکامیاں ہیں, ان کو مانیں گے تو آگے بڑھے گے. جب میں کہتا ہوں نا یہ ناکامیاں ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے بلڈر ہوا, آپ تب بھی ہماری بات نہیں سنتے تھے, اب بھی نہیں سن رہے. ایٹ دی اینڈ آپ کو ٹاکس کرنی ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, دوستوں. انڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنی جنگیں لڑ لی ہم نے انڈیا کے ساتھ. بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ, ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. آپ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں, پھر کیا ہوتی ہیں, کبھی آپ کی ٹریک 1 آ جاتا ہے, کبھی ٹریک 2 ڈپلومیسی, کبھی آتا ہے, کرتے ہیں نا. انڈیا سے بڑا کوئی دشمن ہے جس نے ہمارا ملک توڑا جناب, تو آپ یہاں نہیں کر سکتے بات چیت. یہ سوال ہے انڈیا نے توڑا کہ ہم نے, چلیں دشمن کا کام کیا ہے, میرا ایک دشمن ہے تو میں اس کی غلطی سے فائدہ اٹھاؤں گا نا, تو اس نے ہماری غلطی سے فائدہ اٹھایا. ایٹ دن تو انڈیا اس میں انوالو تھا. اب تو مانتے ہیں, مودی نے مانا نا جا کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں, کیا ہم نے مفتی وانی کو سپورٹ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ٹاکس کرتے ہو, سب کچھ کوشش کرتے ہو, تو یہاں پہ بھی کر کے دیکھو نا. یہ تو ان کی اور ہمارے بیچ کامنالٹی بہت زیادہ ہے, اس کو استعمال کرو, کیا ایشو ہے. لیکن آپ کو وہ ظاہر ہے اس وقت تو یہی ہے, نہیں ہوگا فلاں, اپنی غلطی نہیں مان رہے نا ہم. یہ ٹی ٹی وی کہاں بنی ہے, کیوں بنی ہے, ہمارے پرابلمس ہیں ان علاقوں میں, ہم نے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی. گورنمنٹ نے کرنی ہوگی, سویلین گورنمنٹ نے کرنی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو سویلین گورنمنٹ کیسے وہاں پہ کر سکتی ہے جب یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک بات کر, جس نے بھی کر غلطیاں ہیں نا ہماری, نوجوانوں کو انوالو کیوں نہیں کیا, جابس کیوں نہیں دیں, لوگ شدت پسندی کی طرف کیوں انوالو ہوں, جائیں کیوں, مائل کیوں, بہت سارے سوالات. لیکن پھر وہ اس کو ان آرگومنٹس کو, ان کو باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتا, بہت غصہ آتا ہے, برا لگتا ہے. اور اگر غصہ آ ہی رہا ہے تو اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں ساتھ ہی, میرا خیال ہے اس ساری ڈبیٹ کے اندر
آپ نے 2002 سے 6 تک آپ نے المیزان کیا, پھر رائے راست کیا, پھر رائے حق کیا, پھر رائے نجات کیا, کنٹینیوس کر رہے ہیں نا, پھر آپ رد الفساد کیا, اور یہ سارے وہ ہیں 4-5 جن کا لوگوں کو بھی پتہ ہے, جن کے نام آپ نے ہائی لائٹ کیا, مارکیٹ کیا آپ نے. اس کے علاوہ آپ 20-25 آپ چھوٹے آپریشن کر چکے ہیں, کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں. تو آپ فار ونس جو ہے اب دوبارہ آپ نے آپریشن شروع کر دیا, ٹھوک دیا, لاکھ بندہ آپ نے ڈسپلیس کرا دیا, صرف سواد سے بندہ نکلا ہوا, نہ رہنے کی جگہ نہ چھت. تو وہ نفرت کی وہی کہہ رہا ہوں نا, وہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جو ایکسٹریم پہ نہ جائیں, آپ جو آخری جو موقع آپ نے مارنا نا اس کو سنبھال کے رکھیں, ڈرا کے رکھیں, مارے مت, ڈرائیں اس کو ڈرا کے کچھ اور بینیفٹ لیں, ٹیبل ٹاکس کے ذریعے نکالیں, اپنے جو آپ کے عرب ممالک ہیں ان کو استعمال کریں, سعودی عرب کو استعمال کریں, ایون آپ ویسٹ کو استعمال کریں, اب امریکنس کو استعمال کریں گے, پریشر ڈالیں ان کے اوپر. اور اس سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں لڑائی تو لڑ لیں, پھر بسم اللہ, آپ کو کون روک رہا ہے؟ لڑائی تو ہر وقت آپ لڑ سکتے ہیں. آپریشن سے پہلے اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر توجہ دیں. فار ونس وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے بارے میں سوچیں, فار ونس وہاں پہ آپ تعلیم کے بارے میں سوچیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں, انفراسٹرکچر بلڈ کریں. دیں تو صحیح نا. اتنے آپریشن سے اتنے لاکھوں خاندان آپ نے ڈسپلیس کر دیا. IDPs کا نمبر دیکھیں نا کتنا بڑا. تو آپ ان کو, ان کی ریزرویشنس کو, ان کے سوالات کو ایڈریس کیے بغیر آپ ٹھوکی جائیں گے تو پرابلم تو آئے گا نا. اور اگر کوئی سوال لے کے اسلام آباد آئے گا, آپ اس پہ واٹر گن برسا دیں گے تو پرابلم تو آئے گی نا, تو غصہ تو آئے گا ان کو, جس طرح آپ کو غصہ ہے کہ اس بات کے بعد. واپس آئیں اگر اپنی کنکلوژن سے پہلے 27ویں امینڈمنٹ کے اوپر. 27ویں امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے اور خان صاحب اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. عمر بھائی کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب نے تو ٹوٹلی کہہ دیا, انہوں نے تو اپنی آخری ٹویٹ کے اندر بھی کہا کہ بھائی جنگ ہوگی, اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا کریں, اور سسٹم میں آپ نہیں رہنے دیتے. اچھا ایک چیز اور بھی, یہ 27ویں ترمیم تب ہو رہی ہے جب 26ویں ترمیم کے خلاف بھی عدالت لگی کھڑی ہے. نہیں, وہ بڑے طریقے سے جو آئینی بینچ ہے نا, اس نے بڑے طریقے سے کیا کہ اس نے اس کو ہولڈ آن پہ رکھا, اور اس دوران جو لکوناس تھے ان پہ کام ہوا, اور 27ویں آ گئی. وہ بڑی ترتیب سے سسٹم ہر چیز کو الجھایا گیا. خان صاحب کی جہاں تک بات ہے نا, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, لوگ پھر پتہ نہیں اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا فیصلہ کسی نے نہیں کرنا, نہ کسی ترمیم نے, نہ کسی عدالت نے, نہ کسی اور شخص نے. عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے. 8 فروری کے بعد کیا پیپلز پارٹی نے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ آئیں گورنمنٹ بنا لیں؟ اگر گورنمنٹ بن جاتی تو عمران خان جیل میں ہوتے نہیں. اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر جب نومبر میں احتجاج ہو رہا تھا تو شیر افضل مروت نے کہا جی اتنے % معاملات طے ہو گئے تھے, تو کسی لیول پہ نیگوسیشنز ہوئیں, چیزیں طے ہوئیں, چلیں نہیں آگے چل پائیں, وہ ایک الگ بات ہے. عمران خان کا فیصلہ آج کل 10 سال بعد, 10 مہینے بعد, مجھے نہیں پتا ٹائم کا, عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. جس دن عمران خان فیصلہ کر لیں گے, یہ عدالتیں کیسز کو بھی ٹیک اپ کریں گی, یہ عدالتیں ضمانتیں بھی دیں گی, اور یہ عدالتیں یہی نیب کہے گا نہیں جناب ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ عمران خان کے اوپر ہے, وہ کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں, وہ کتنا ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں, کتنا اپنے نروس کو. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان یہاں تک آئے ہیں, ان کی بڑی بہادری ہے, بہت دلیری ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ جیل اس طرح کاٹیں گے جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے. اور آج دن تک جو ان کی ٹون ہے, لب و لہجہ ہے, ان سے صرف اتنی توقع ضرور ہے میری کہ وہ اب اقتدار کی پالیٹکس کے لیے جب بھی کوئی بات کریں کسی سے تو اقتدار کی پالیٹکس کے لیے نہ کریں. اقتدار ان کی پارٹی کو ملنا ہی ملنا ہے. ان پر تو کرٹیسزم ہی ہے. نہیں, ملنا ہی انتشار کی بات کرتے ہیں. ان کو اقتدار ملنا ہی ملنا ہے. یہ تاریخ کا سبق ہے, جس کو نکالا گیا وہ واپس گورنمنٹ میں آیا ہے. لیکن اب جب ان کو کوئی چانس مل گیا ہے تو اس قوم نے عمران خان کو بہت کچھ دیا ہے. جہاں عمران خان نے اس قوم کو بہت کچھ دیا نا, تو اس قوم نے بہت کچھ دیا. اتنا بڑا سٹار بنایا, وزیر اعظم بنایا. شوکت خانم کی آپ نے بات کی تو پوری قوم نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا. ہاں یہ الگ بات ہے پھر آپ کہیں کہ عمران خان نے شوکت خانم دیا, عمران خان نے یہ کیا, بٹ ٹھیک ہے, قوم نے بھی بہت کچھ دیا. تو قوم بھی ایکسپیکٹ اپنے جب وہ کہتے ہیں نا پالیٹکس سے ہٹ کے, یہ مانتے ہیں وہ کپتان سب کا ہے, اس پہ کوئی کسی کو وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان سے بہت لوگوں کو توقعات ہیں, بہت امیدیں ہیں, اور وہ کھڑے رہیں گے کسی وقار کے ساتھ, کسی اصول کے ساتھ وہ آئیں گے تو تاریخ ان کو اچھے لفظ میں یاد کرے گی. اگر صرف اقتدار کیا تو آج نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, بھائی وزیر اعظم ہے, اور سب کچھ ہے, لیکن آج نواز شریف کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب 27ویں ترمیم ہوئی, آپ نے ایک سوال نواز شریف کا نہیں میرے سے کیا. ریلیونسی نہیں ہے, ریلیونسی نہیں ہے. یہی نواز شریف تھے, جیل میں تھے, تو یہی نواز شریف آپ کو یاد ہے جب واپس اپنی گرفتاری دینے آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ, تو میں نے اس نے لکھا تھا, میں نے کہا تھا وہ گرفتاری دینے آ رہا ہے ایک شخص, نظام کی ٹانگیں کیوں کام رہی ہیں؟ آپ نے پورا لاہور بند کر دیا تھا, سب کچھ کیا, کیوں؟ خوف تھا. وہ نواز شریف خوف لگ رہا تھا اس سے.
اب وہ نواز شریف جاتی عمرہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اقتدار کی بات نہ کریں عمران خان صاحب ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, تو دوسرا راستہ اسٹیٹسمین کے طور پہ آئیں, کچھ ایسی چیز کر کے جائیں جو قوم کو بینیفٹ دے. اگر آپ کے اس اصول کی وجہ سے وزیر اعظم نے بننا تھا بن لیا, اب وزیر اعظم بن کے کیا کریں گے؟ یہ تو ہم مانتے ہیں عمران خان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں وزیر اعظم بن کے کوئی فیکٹری لگانی ہے یا ان کے بچوں نے پالیٹکس میں آنا ہوگا, میں نہیں سمجھتا. بہت سے لوگ تو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہادری دکھا لی, اب نیگوشیٹ کریں اور باہر آئیں. نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, میں یہی کہہ رہا ہوں, نیگوشیٹ جب کریں جب کچھ ہونا ہے. یا ورڈ ہم نے نیگوشیٹ کا یوز کیا, لوگ کمپرومائز کا لفظ یوز نہیں, کرتے ہیں. کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈیل کے ساتھ. ایٹ دن آپ نے بات چیت کرنی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں یہ جو 27-26 ترمیم ہے کیوں ہے؟ سسٹم بھی تو بند کر لی گیا نا, نہ استحکام آ رہا ہے. ابھی اس ہفتے کی شہباز رانا صاحب کی خبر تھی کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. آپ کی امپورٹس جو ہیں 2022 کی سطح کے اوپر چلی گئی ہیں. ریئلٹی یہ ہے, آپ باہر نکل کے دیکھیں. ایٹ دن آپ نے بات کرنی ہے, جب آپ بات کریں تو اپنے اقتدار کے لیے بات نہ کیجیے گا, اس قوم کے لیے کچھ ضرور. اس قوم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اور آپ نے جو کچھ قوم کو دیا ہے, تو یہ آپ کی بڑی کروشل اننگ ہے. اس کو کنکلوڈنگ اننگ کہنا چاہیے کہ جب کنکلوڈنگ اننگ کھیلیں تو کچھ ایسا قوم کے لیے جیت کر جائیں. آپ کو اقتدار مل جائے گا, آپ کے نام پہ بھی لوگوں کو اقتدار ملتا رہے گا, لیکن میرا خیال ہے قوم کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے. قوم کے لیے کر کے جانا چاہیے. لاسٹ, واٹ ڈز دا فیوچر لک لائک فار پاکستان؟ عمر دراز گوندل کے لیے پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں ایز اٹ اسٹینڈس یہی اسٹیٹس کو مینٹین رہا تو اگلے 10 سال گزار لیں, 50 سال گزار لیں, 1 صدی گزار لیں, نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. چہرے بدلیں گے لیکن معاملات یہی رہیں گے. پاکستان کے فیوچر کو لے کے نا میں بڑا پر امید رہتا ہوں. ہمارا ماضی بتاتا ہے, ہماری بہت ساری چیزیں میں بتاتی ہے ہم نالائق قوم نہیں ہیں, ہم نالائق معاشرہ نہیں ہیں. ہم نے ایسے اکنامک ماڈلز دیے جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے, دنیا ان کو اڈاپٹ کر کے بہت آگے چلی گئی. ہم نے دیکھیں یہ کیسا ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے, اربوں کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ نے ایران کا حال دیکھا, ہم نے وہ بھی کیا ہے. ہم نے ابھی انڈیا والا جو کیا, دیکھیں ہم سے وہ کتنا بڑا ہے اپنے والیوم میں, اپنے ایسٹس میں, اپنے ریسورس میں. ہم نے نیشنل ریزالو کے ساتھ کھڑے رہے. اس ساؤتھ ایشیا میں صرف ایک واحد ملک ہے جو انڈیا کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ پاکستان ہے. ہم نے ہمیشہ جواب دیا ہے, اور یہ اس میں فوج کا کردار ہے, اس میں ہمارے پولیٹیشنس کا انوالو کردار ہے, ہماری سوسائٹی کا کردار ہے. ہم نے بہت سارے مواقعوں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں طے کرنی ہیں, ہمیں جو گیم رولز ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں, جس کا جو رول ہے اس کو دینا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. یعنی اس ملک کا وزیر اعظم غدار نہیں ہے, اس ملک کا وزیر اعظم انکمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ کام کر سکتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خاص ادارہ وہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا. چیزیں ڈیفائن, دیکھیں یا تو اب دنیا سے بالکل الگ ہے, آپ کو نیا ماڈل دنیا متعارف کرائیں گے, یا دنیا میں ایک ماڈل یہ ہے کہ ہیرارکی آف پاور بڑی واضح ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے, نیچے آل چیزیں اس کے نیچے سنکرونائزڈ ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ کو یہی کرنا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, لوگوں کو رائٹس دینے ہیں, فیئرنیس لے کے آنی ہے. سسٹم کو یہ نہ ہو ہر بار یہ رولا پڑ جائے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. الیکشن کے پروسیس کو فیئر کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت لمبا چوڑا رہا ہے. اور ہماری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہماری پاپولیشن کا بڑا چنک ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور نوجوان آج بھی پر امید ہے. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں, اور میرا خیال ہے کہ چلیں ہم نے جہاں غلطیاں کی ہم نے بہت اچیومنٹس بھی کی ہیں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس میں یہ سب لوگ بیٹھیں گے, اس میں پولیٹیشینز جو نوجوان اتنے پر امید نہیں ہے. نہیں اللہ خیر کرے گا. اچھا کنکلوژن کیا تھا, لیکن میں نے کہا میں روز نہیں ایسا نہیں ہے تبے کھڑے نوجوان نہیں, وہ صرف غصہ ہے نا, غصہ ہے, تھوڑی سن لی جائے گی تو غصہ جو 21 کے اندر 22 کے اندر 23 کے اندر جو ہے ہمارے ہم صاحب ممالک جو ہیں وہاں پہ زیادہ بڑھ گیا. دیکھیں اس کو جب آپ ان کو موقع دیں گے, مثلا وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں ہم اس سے قرضے لیں گے, وہ آپ کو آئی ٹی کے اندر اتنا پروموٹ کر سکتے ہیں, دیگر چیزوں کے اندر, وہ آپ کا ریسورس ہے, وہ آپ کا ایسٹ ہے. میرے خیال ہے جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی, جب آپ کی لیڈرشپ, جب ان بچوں کو, نوجوانوں کو ان پہ اعتماد ہوگا کہ یہ مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے, ریپرزنٹیشن مل جائے گی, ان کو جب لگے گا یہ میرا لیڈر ہے, یہ مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ میرے ووٹوں سے آیا ہے, تو سارے مسئلے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ونڈرفل ڈسکشن. Thank you very much. Dearly hoping you guys enjoyed the conversation. Honestly میں بتاؤں کیمرے کے اوپر ریکارڈ کے لیے عمر دراز گوندل happens to be one of those journalists in Pakistan and those analysts جو کہ بڑی پیاری گفتگو ہے, مزیدار. Honestly you are creating a balance. ورنہ یہاں ہمارے جیسے ہیں پرچے کٹوا میرے پر پرچہ ہے. آپ کو پتا ہے آج میرا کیس تھا صبح, تو ابھی تک چلان پیش نہیں ہوا. یہ آپ کا وہ والا چل رہا ہے 26 والا؟ نہیں 26 والا نہیں ہے یہ. جب یہ پنجاب کالج والا معاملہ ہوا تھا, پنجاب کالج والا ہم نے وہ رپورٹنگ کی, تو اس پہ جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑی وہ پریس کانفرنس کی تھی,
اور بڑا کچھ. تو اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا ہم نے پرچے کیے, تو میرے اوپر بھی پرچہ تھا وہاں پہ. تو اس کو بھگت رہے, یہ چلتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. نہیں لیکن آپ نے بیلنس بہت پیارا ہے یار. مطلب آئی لائک دی اپروچ, آنیسٹلی میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں, آئی لائک دی اپروچ. مطلب میں وہ نہیں آتی کہیں سے کہ آپ ساتھ بیٹھو تو یار کی یار تو مطلب کہ ادھر نہیں یا ادھر, ہر جگہ جدھر دل کرتا ہے ادھر آپ خاموشی سے چپیٹ کرا دیتے ہیں, جدھر دل کرتا ہے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. ایک اور پرچہ کرانا چاہتے ہیں. نہیں ضروری ہے, فیکچوئل بات کرتے ہیں, مزیدار کرتے ہیں, ون آف آور فیوریٹس. اور ریئلی ہوپنگ یو انجوائڈ دا کنورسیشن. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.